السلام علیکم ناظرین، آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رفعت سعید۔ آج کے پروگرام میں ہم وہی حسب دستور وہی بات کریں گے، ہمارے تمام بیورو چیف ہمارے ساتھ ہوں گے، لیکن آج خاص طور سے میں کراچی کی بات کروں گا۔ کراچی کو عروس البلاد کہا جاتا ہے، ریونیو جنریٹ کرنے والا سب سے بڑا شہر کراچی ہے۔ روزگار کی بات ہو تو روزگار میں بھی کراچی کا نام سب سے پہلے آتا ہے۔ ہر ایک کو اس کراچی شہر نے پناہ دی ہے، ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ کوئی اسے پیرس بنانے کی بات کرتا ہے، کوئی اسے ٹوکیو بنانے کی بات کرتا ہے۔ اس طرح سے شہر کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں، لیکن اس شہر کو ویران کر دیا ہے۔ اس شہر میں مسائل جنم لے رہے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر جنم لے رہے ہیں، اور اس سارے معاملے میں اس 2 روزہ بارش نے تو ہر چیز کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے۔ کے الیکٹرک کی بات کریں، واٹر بورڈ کی بات کریں، تو سب سے زیادہ جو اذیتناک معاملہ ہے وہ کے الیکٹرک کے حوالے سے ہے۔ 21 افراد ان 2 دنوں میں جاں بحق ہوئے ہیں مختلف واقعات میں، لیکن سب سے زیادہ جو ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ کرنٹ لگنے کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ اور ابھی ایک تازہ واقعہ اور بھی ہوا ہے جس میں 2 معصوم بچے جو ہیں وہ کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہوئے ہیں۔ دل خراش منظر ہے، آپ دیکھ نہیں سکتے اس ویڈیو کو، جن کے بچے ہیں وہ نہیں دیکھ سکتے اسے۔ اتنا ہی دردناک ویڈیو ہے وہ کہ ان کے والدین پر کیا گزر رہی ہوگی۔ اگر آپ دیکھیں انڈر پاسز دیکھیں، اس میں جو بجلی کے پول لگے ہوئے ہیں ان میں کرنٹ دوڑ رہا ہے، پانی سے بھرے ہوئے ہیں یہ انڈر پاسز، کوئی نکاسی آپ کا انتظام نہیں ہے، کوئی ایسا لگتا نہیں ہے کہ کوئی سسٹم ہے۔ سڑکیں بھری ہوئی ہیں، ایک سڑک پہ اگر پانی ہے تو دوسری خالی ہوتی ہے، تو کوئی ایسا لگتا نہیں کہ مربوط منصوبہ بندی سے اس شہر کو اس میں تعمیراتی کام کیے گئے ہیں، ترقیاتی کام کیے گئے ہیں۔ دعوے تو سب کر رہے ہیں کہ اس شہر کو انہوں نے بنایا ہے، اور جیسا کہ آپ کے ماضی میں جو ناظم رہے یہاں پر وہ بھی یہ بات کرتے ہیں، جو میئر رہے یہاں پر وہ بھی یہ بات کرتے ہیں، ہر ایک اپنے اپنے دعوے کر رہا ہے۔ لیکن موجودہ میئر وسیم اختر جو ہیں ان کا جو رویہ ہے وہ بھی کوئی بہت زیادہ حوصلہ افزا نہیں ہے۔ وہ بھی شہر کو کہتے تو ہیں کہ اون کرتے ہیں، لیکن لگتا نہیں ہے۔ آپ نے کل بھی مناظر دیکھے کہ گورنر صاحب جو ہیں جس میئر کی سب سے زیادہ مخالفت کرتے تھے، کیونکہ اب ایم کیو ایم کی وہ اتحادی ہے تحریک انصاف، تو ان کو لے کر وہ ایک جگہ پر گئے، ایک فوٹو سیشن ہوا۔ اس کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ آئے، انہوں نے پورے شہر کا دورہ کیا، اور وہ شہر سے ہوتے ہوتے ملیر سے وہ حیدرآباد نکل گئے راتوں رات، اور صبح پھر کراچی آ گئے۔ لیکن شہر کی صورتحال میں کوئی واضح تبدیلی نہیں آئی۔ سب اس کو اون کرتے ہیں، سب اس کی بات کرتے ہیں، ذکر سب کرتے ہیں۔ پھر ایک اور افسوسناک بات کہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان اقتدار میں آنے سے پہلے بہت اس شہر کی بات کرتے تھے، اس شہر کو بنانے کی بات کرتے تھے، لیکن انہوں نے بھی اس شہر پر وہ توجہ نہیں دی جس کا یہ شہر یہ مستحق ہے اس توجہ کا۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سندھ کے وزیر بلدیات سعید غنی صاحب۔ ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ کیا سندھ حکومت کر رہی ہے، کیونکہ ایم کیو ایم یہ کہتی ہے جن کے میئر ہیں وہ سندھ حکومت پہ الزام ڈالتی ہے، سندھ حکومت یہ کہتی ہے کہ وہ اپنا پیسہ دے چکے ہیں، تو اس سارے بلیم گیم میں لوگ سفر کر رہے ہیں۔ السلام علیکم سعید غنی صاحب۔ آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی ہے۔ اب میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی جی بہتر جی۔ اچھا، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ 48 گھنٹوں میں جو اس شہر پر بیتی ہے، جو مناظر آپ نے بھی دیکھے ہم نے بھی دیکھے، اور پھر سب سے دردناک اذیتناک کے الیکٹرک کا ایک رول جو ہے، اور اس میں 2 معصوم بچے جن کی ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ بلیم گیم ہو رہا ہے۔ ایم کیو ایم کے میئر یہ کہتے ہیں کہ ذمہ داری تو میئر کی بھی ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ سندھ حکومت نے تمام انتظام اپنے پاس لے رکھا ہے، فنڈز ان کے پاس نہیں ہیں، کام کیسے کریں گے؟ آپ کیا کہیں گے؟ ایک تو دیکھیں یہ آپ کی آواز تھوڑی سی صاف نہیں آ رہی تھی، ہم آپ سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں۔ ہم اس دوران ہمارے جو رپورٹر فیضان جلیس ہیں وہ نرسری کے پاس ایک جگہ موجود ہیں جہاں پر ایک شگاف پڑا ہے، اور وہ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں وہاں پہ حالانکہ تعمیراتی کام ترقیاتی کام ہو رہا تھا۔ فیضان جلیس صاحب اس وقت کہاں پر ہیں؟ میں اس وقت موجود ہوں شاہراہ فیصل، جو کہ کراچی کی انتہائی اہم سڑک ہے، اہم شاہراہ ہے، جہاں پر 24 گھنٹے نہ صرف عام شہری گزرتے ہیں بلکہ تمام تر وی آئی پی موومنٹ بھی یہیں سے اسی شاہراہ سے ہوتی ہے۔ گزشتہ 2 روز کے دوران اگر بارش کی بات کی جائے تو انتظامیہ کے دعووں کی کلی کھل کے رہ گئی۔ یہ میرے کیمرہ مین اگر آپ کو دکھائیں، اور ہمارے ناظرین بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کتنا خطرناک یہ شگاف پڑا ہے جو کہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی گلی کوچہ نہیں ہے، یہ کوئی کچی آبادی نہیں ہے، یہ کوئی اور دیگر ایسا مضافاتی علاقہ نہیں ہے، یہ وہ سڑک ہے
جہاں پر ٹیکس دینے والے یہاں پر لوگ صبح شام یہاں سے گزرتے ہیں. یہ گڑھا پڑا جب یہاں پر بادل برسے, جب بارش یہاں پر ہوئی موسلادھار, اس کے بعد یہاں پر ایک بس بھی اس گڈھے میں جو ہے وہ گزشتہ روز اس گڈھے میں جا گری تھی, جس کے نتیجے میں متعدد جو مسافر تھے وہ زخمی ہوئے تھے. یہ وہ سڑک ہے, یہ وہ شاہراہ ہے جو کراچی کے تمام تر مختلف علاقوں میں, وی آئی پی علاقوں میں بھی جاتی ہے, پوش علاقوں میں بھی یہاں سے سڑک جاتی ہے. کافی گہرا یہ شگاف ہے جو کہ گزشتہ روز پڑا ہے, جس کے بعد ٹریفک پولیس نے شہریوں پہ ایک رحم ضرور کیا کہ انہوں نے یہاں پر جو ہے وہ رکاوٹیں لگا کے اس سڑک کو بند کر دیا. اور یہاں پر اس کے پیچھے جو سڑک ہے جہاں پر ٹریفک ابھی بھی رواں دواں ہے, کیونکہ یہاں پر بارش کا جو پانی جمع ہوا تھا اس کی نکاسی آپ تو جو ہے وہ ممکن ہو سکتی, وہ بھی اسی وجہ سے کہ یہ گڑھا پڑا اور اس گڑھے میں جو ہے وہ تمام تر بارش کا پانی چلا گیا. لیکن یہاں پر ٹریفک کی روانی ابھی بھی یہاں پر رواں دواں ہے. اگر یہ صرف ایک جو رکاوٹ لگائی ہے یہ ہٹا لی جائے تو گاڑیاں یہاں پر بھی آ سکتی ہیں اور یہاں پر بڑے حادثات ہو سکتے ہیں. یہ کراچی کی اہم شاہراہ ہے, شاہراہ فیصل, جہاں پر یہ شگاف پڑا ہے جو کہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے. لیکن اس کے علاوہ شہر کے دیگر فیضان, ایسی اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ اب جو شہر کی سڑکوں پہ پانی نہیں ہے, کچھ آپ کو تبدیلی نظر آ رہی ہے, کوئی بہتری ہے؟ اور خاص طور سے کہ الیکٹرک کے حوالے سے جتنی شکایات آئی ہیں, خاص طور سے کلر الیکٹرک کے نام سے پکار رہے ہیں لوگ اسے, قاتل تاریں شہر میں پھیلی ہوئی ہیں, ناجائز کنیکشن جو خود کے الیکٹرک نے دے رکھے ہیں اس نے زندگیاں نگل لی ہیں. کیا آپ کو فرق نظر آ رہا ہے کوئی پہلے کی نسبت؟ رفع صاحب بالکل, کیونکہ گزشتہ روز سے جب شہر میں بادل برسنا شروع ہوئے اس کے بعد جو وہ شہری صرف امداد کو ترستے دکھائی دیے. مختلف علاقوں کو جب ہم نے دورہ کیا, صورتحال دیکھی تو تبدیلی تو جو اس سے پہلے جو دعوے کیے جا رہے تھے تبدیلی کے شہریوں کے مطابق وہ ویسی تبدیلی تو نہیں ملی, لیکن انہیں تبدیلی صورت میں یہ مل گئی کہ جہاں پر جب 2 دن تک بادل برسے بارش ہوئی تو متعدد افراد جو ہے وہ موت کے منہ میں چلے گئے, زندگی کی بازی ہار گئے. اب تک ہلاکتوں کی تعداد 2 روز کے دوران جو ہے وہ 20 سے بھی اوپر جا چکی ہے. کرنٹ لگنے سے ہلاکتوں کی تعداد جو ہے وہ 19 سے زائد ہو چکی ہے. گلشن معمار میں گھر گرا تھا, اس کے علاوہ شہر میں دیگر جتنی بھی ہلاکتیں ہوئی ہیں تمام تر کرنٹ لگنے سے ہوئی ہے. شام کو نارتھ آباد میں 2 کمسن بچے سائیکل چلاتے ہوئے بجلی کے کھمبے کے قریب گئے اور وہاں پر بجلی کی تاروں نے انہیں بھی لپیٹ میں لے لیا, جس کے بعد ان کی موت واقع ہوئی. اچھا فیضان, ابھی ہم آپ کی طرف آتے ہیں. ہمارے ساتھ جو ہے کے الیکٹرک کی ترجمان نور افشاں صاحبہ موجود ہیں, کیونکہ مسئلہ کے الیکٹرک کا ہے, تمام شکایات کے الیکٹرک کے حوالے سے آ رہی ہیں, ان سے ہم پوچھتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم نور افشاں صاحبہ. وعلیکم السلام رفعت صاحب, کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. آپ یہ بتائیے کہ دیکھیں کیا الیکٹرک کا آ رہا ہے, آپ نے ایک دردناک منظر یہ بھی دیکھا ہوگا, 2 بچوں کی ہلاکت جس طرح ہوئی ہے, 21 افراد اس شہر میں جاں بحق ہوئے ہیں مختلف واقعات میں, جس میں اکثریت بجلی کا کرنٹ لگنے سے ہوئی ہے. کہ الیکٹرک کی طرف سے تو یہ کہا جاتا ہے کہ بجلی کی جو تعطل آتا ہے بند کی جاتی ہے اس لیے کہ بارش میں یا ایسے موسم میں کرنٹ نہ پھیلے, لوگوں کو نقصان نہ پہنچے, لیکن اس کے باوجود یہ سب کچھ کیا ہوا اس شہر میں؟ دیکھیں, تھوڑا سا میں کانٹیکسٹ دینا چاہوں گی. یہ جو بارشیں ابھی ہوئی ہیں گزشتہ کچھ دن, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایک انپریسیڈنٹڈ لیول آف رین ہوا ہے جو کراچی نے ایکسپیرینس کیا ہے. تقریباً 100 ملی میٹر سے زائد کی بارش ہوئی ہے. 5 سال میں اتنی زیادہ بارش کراچی نے نہیں ایکسپیرینس کی. آبویسلی جو تیز بارشیں ہوئی ہیں, جو ہوا چلی ہے, اس کی وجہ سے کئی ایریاز میں کنڈے بھی گرے ہیں. جن ایریاز میں کنڈوں کی تعداد بہت زیادہ تھی وہاں ہم نے ایک سیفٹی میجر کے طور پہ پری ایمپٹیولی پریکاشنری طور پہ فیڈرز بند کیے ہیں. لیکن اس کے باوجود نور افشاں صاحبہ ایک بات میں کہوں گا کہ آپ کی طرف سے ایک تھوڑی سی بوند پڑی تھی آج سے 3-4 دن پہلے, 2 دن تک اس شہر میں بجلی کا بحران رہا, کہاں نمی آ گئی ہے تاروں میں, حالانکہ تیز دھوپ نکل رہی تھی. تو پھر ہم اس بات کو کیسے کر لیں؟ کنڈے بھی آخر اس شہر کے کنڈے کیا کہ الیکٹرک کو نظر نہیں آ رہے؟ بالکل. اور جب یہ پتا تھا کہ موسم خراب ہے, محکمہ موسمیات پیشگوئی کر چکا ہے, اس کے باوجود بھی آپ نے کوئی انتظام نہیں کیا. کنڈوں کے خلاف اس شہر کی سب سے بڑی کیمپین کے الیکٹرک نے چلائی ہے کنڈوں کے خلاف. اگر میں صرف بلدیہ کے ایریا کی بات کروں تو ہم نے وہاں 30,000 سے زائد کنڈے ریموو کیے ہیں. اگر ہم پورے شہر کے دوسرے حصوں کو ملا کے کریں تو ہم نے 1,20,000 سے زائد کنڈے ہٹائے ہیں. اور جو ہماری ایک کیمپین چلی تھی بجلی چوری اور کنڈوں کے خلاف. اچھا چلے, یہ آپ یہ ساری اپنی چیزیں بتائیں گے, یہ آپ اپنے اشتہار میں بھی, یہ کے الیکٹرک کے اشتہار میں بھی یہ چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں, آپ مسلسل SMS میسج پہ بھی بھیجتے رہتے ہیں. جو یہ ہلاکتیں اس شہر میں ہوئی ہیں اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کے الیکٹرک ذمہ داری قبول کرے گی, اس کا ازالہ کرے گی؟
دیکھیں ہم ہر دفعہ ایک میسج بار بار ریپیٹ کرتے ہیں. ہر بارش سے پہلے ہم نے ایک سیفٹی کمیونیکیشن کی ہے میڈیا کے سپورٹ کے ساتھ. دیکھیں میسج سے کچھ نہیں ہوتا, مناظر خود بول رہے ہیں. اگر آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ رہی ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان ماں باپ سے پوچھیں ان کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی, اور کوئی ایسا انتظام بھی نہیں کہ ان بچوں کو علیحدہ کیا جا سکے جہاں انہیں کرنٹ لگایا. اور اس کا مطلب ہے کرنٹ دوڑ رہا تھا, زمین میں کرنٹ تھا جب یہ 2 بچے ہلاک ہوئے ہیں. رفعت صاحب اس میں تھوڑا سا یہ کلیریفائی کرنا چاہوں گی کہ جن ایریاز کی ہمیں ایمرجنسی کمپلینٹ ریسیو ہوئی ہے وہاں ہم نے امیڈیٹلی فیڈرز کو بند کیا ہے ایمرجنسی بیسس کے اوپر. اس کے ساتھ ساتھ ہم فیڈر تو سارے شہر کے پہلے ہی بند ہو گئے تھے, پہلی بوند پڑتے ہی بند ہو گئے تھے. بجلی کی تنصیبات سے دور رہنا چاہیے. جانوروں کو بجلی کی تنصیبات کے ساتھ یا ان کے قریب نہیں باندھنا چاہیے. بجلی کی کسی بھی تو کیا ہدایتیں جاری کرنے کے بعد آپ اپنے ادارے کو بری ذمہ سمجھتی ہیں ان چیزوں سے؟ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے, اور کنڈوں کی بہتات کی وجہ سے بہت سارے حادثات پیش آتے ہیں, اور ہم ان کنڈوں کے خلاف کانسٹنٹلی ایک جنگ چلا رہے ہیں جس کے جو اکیلے نہیں لڑی جا سکتی. اس میں کمیونٹی کا سپورٹ ایک مست ہے. آپ کنڈوں کی بات کر رہی ہیں تو کیا گلشن اقبال, فیڈرل بی ایریا, نارتھ آباد پورا کنڈوں پہ چل رہا ہے؟ ہلاکتیں تو وہاں بھی ہوئی ہیں. آپ بلدیہ کی بات کر رہی ہیں, آپ کچی آبادیوں کی بات کر رہی ہیں, میں تو ان سیٹل ایریا کی بات کر رہا ہوں جہاں ہلاکتیں ہوئی ہیں. رفعت صاحب کنڈوں کی جو انڈیویجول کنڈوں کی کمپلینٹس ہیں وہ بہت سارے ایریا سے ریسیو ہوتی ہیں. بورٹ بیسن کے ایریا سے, کلفٹن کے بھی ایریا سے ریسیو ہوتی ہیں. یہ ہائی لاس ایریاز کے اندر ہم ڈیلیبریٹلی اپنے فیڈر شٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں جہاں کنڈوں کی بہت زیادہ تعداد ہوتی ہے تاکہ حادثوں سے بچا جا کنڈوں سے ہم تو انسانی جان کی بات کر رہے ہیں. آپ ذرا یہ مناظر ٹی وی اسکرین پر دیکھیں اور اس سے آپ اپنے ہاتھ رکھ کے اپنے دل پر بتائیں کہ آپ پر کیا بیت رہی ہوگی, ان کے والدین پہ کیا بیتی ہوگی. ذرا اس کو دیکھ کر بتائیں آپ کہ اس پر کوئی جواب ہے کہ الیکٹرک کے پاس؟ کہ الیکٹرک تو فون نہیں اٹھاتا. کمپلین لوگ کرتے ہیں, ہمارے پاس بہت سارے فون آتے ہیں کہ کہیں رسائی نہیں ہو رہی ہے, شاید میڈیا کے ذریعے ہو, شاید کوئی ٹکر چل جائے تو ان کی دادرسی ہو جائے, کوئی سن لے. ان 2 دنوں میں اذیت بھگتی ہے اس کراچی کے شہریوں نے جو لاکھوں روپے کے بل دیتے ہیں, ہزاروں روپے کے جو بل دیتے ہیں. بل دینے والوں کا کیا قصور تھا؟ اس کو آپ یہ کہہ کہ فیڈر سارے ٹرپ کر گئے, فیڈر آپ نے بند کر دیے, تو کیا اس بندش سے تو لوگوں کی ہلاکتیں نہیں ہونی چاہیے تھی پھر؟ رفعت صاحب ہماری واقعی دلی ہمدردی ہے اس فیملی جو افیکٹ ہوئی ہے ان کے ساتھ. یہ ایک واقعی انتہائی افسوسناک واقعہ ہے, واقعی بہت افسوسناک واقعہ ہے. اور اسی لیے ہم بار بار یہی کہتے رہتے ہیں کہ کمیونٹیز کو, کسٹمرز کو کے الیکٹرک کے ساتھ کام کرنا ہوگا تاکہ ہم آپ تو کمیونٹی سے, لوگوں سے جڑتے ہی نہیں ہیں. آپ تو ایک ایلیٹ وہ بنے ہوئے ہیں, آپ کے دفتر میں لوگوں کا آنا مشکل ہے. کہ الیکٹرک اس سلسلے میں کوئی واضح طور سے جن لوگوں کو نقصان پہنچا ہے, جو لوگ جاں ہوئے ہیں, ان کے لیے کیا کمپنسیشن ہے؟ ہم نے 300 کمیونٹیز کے ساتھ کام کیا ہے اور ہم نے وہاں ایریل بنڈلڈ کیبلنگ کا پورا انفراسٹرکچر میں یہ پوچھ رہا ہوں کوئی کمپنسیشن ہے ان کے لیے؟ وہاں کنڈے نہیں لگ سکتے. میں کنڈوں کی بات نہیں کر رہا, میں پوچھ رہا ہوں کوئی کمپنسیشن ہے اس طریقے سے جاں بحق ہونے والوں کے لیے؟ سر ایک انویسٹیگیشن کا پروسیس ابھی چل رہا ہے, ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں, ڈیو پروسیس فالو کیا جائے گا. آپ تو اتنا انفلوئنس استعمال کر رہے ہیں اپنے لوگوں کے ذریعے کہ وہ بیچارے مقدمہ درج کروانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, مقدمہ درج نہیں ہو رہا. وہ کے الیکٹرک کو اس میں فریق بنانا چاہتے ہیں, ان کے خلاف مقدمہ درج کروانا چاہتے ہیں, لیکن آپ تو وہاں بھی انفلوئنس کر رہے ہیں. سر ایک پورا پروسیس ہوتا ہے انویسٹیگیشن کا, ہر انسیڈنٹ کو ہم انویسٹیگیٹ کریں گے, اس کا پراپرلی ڈیو پروسیس فالو ہوگا, اور پھر جو بھی فائنڈنگز چلیں یہ تو بہت روایتی بات ہے. آپ اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کا وہی ہے جو شروع سے تھا. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین آپ نے گفتگو سنی, اس سے آپ کو کے الیکٹرک کا مائنڈ سیٹ پتہ تھا, اور یہ رویہ ان کا آج سے نہیں ہے, خاصے عرصے سے جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے, ماضی میں کئی سنگین واقعات ہو چکے ہیں, لیکن یہ ہر جگہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہیں اور کوئی کمپنسیشن نہیں کرتے, اپنی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتے, عام آدمی کو, عام صارف کو چور بتاتے ہیں, چاہے وہ کتنی ایمانداری سے اپنے معاملات لے کر ان کے پاس جائے, لیکن اس کو چور ہی بتایا جاتا ہے. اسی طریقے سے کوئی بھی واقعہ
بارش کا سب سے بڑا بارش کی ایک پلی لیتے ہیں کہ بارش ہو گئی تو وہ فیڈر ٹرپ کر گئے. میرے خیال میں KC مستقل طور سے ہی ٹرپ کر گئی ہے اور صرف اس کے غیر ذمہ دارانہ رویے کی وجہ سے جو ہے صورتحال یہ خراب ہوئی ہے. اور شہر کراچی میں بجلی کے جو بڑے بڑے بریک ڈاؤن ہوئے ہیں, وارننگ ہے, شہر میں بجلی کے بڑے بریک ڈاؤن جو ہے اس کا خدشہ پیدا ہو سکتا ہے. کہ الیکٹرک کراچی سپر ہائی وے KDA میں 220 کے جو گریڈ اسٹیشن اسکیم 33 میں جو سیلابی پانی گریڈ اسٹیشن میں داخل ہوا ہے, یہ بھی ترجمان کہہ رہا ہے کہ وہ داخل ہو گیا ہے, اس کی وجہ سے جو ہے یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے. بہرحال یہ کیس کہ الیکٹرک جو ہے اس طرح کی بہت ساری باتیں کرتا رہتا ہے. ہم اپنے پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں طارق چودھری صاحب. طارق چودھری اسلام آباد کے بیورو چیف ہیں اور ہمارے ساتھ لاہور کے بیورو چیف انوار ہاشمی بھی موجود ہیں. چودھری صاحب, پہلے میں آپ کی طرف آؤں گا. اچھا تو نہیں لگتا کہ لیکن جو کراچی شہر کی صورتحال ہوئی ہے اس پر ہمیں پورا پروگرام کرنا پڑا اور کراچی کے شہری بہت سفر کر رہے ہیں. میں صرف یہ پوچھوں گا کہ وزیر اعظم عمران خان ہر معاملے پہ ٹویٹ بھی کرتے ہیں. کراچی کے بارے میں بہت ان کے بیانات اس طرح کے آتے تھے. اتنا بڑا سانحہ 21 افراد 2 دن میں جس طرح ہلاک ہوئے ہیں یہاں پر, اور جو شہر کا انفراسٹرکچر جو جس طرح سے تباہ ہوا ہے, کیا آپ کہیں گے کیا اسلام آباد میں بھی ایسی ہی صورتحال ہوتی ہے؟ دیکھیے, ایک تو آپ نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے ٹویٹ کب کریں گے, یہ تو وہ بتا سکتے ہیں, ان کا آفس بتا سکتا ہے کہ وہ کب کس معاملے پہ بات کریں گے. لیکن یہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا, آج پھر عرض کروں گا, زیادہ وضاحت سے کر دیتا ہوں کہ کراچی کے جو مسائل ہیں جن کا ذکر ہم آج کر رہے ہیں, یہ مسائل راتوں رات پیدا نہیں ہوئے. پچھلے 35 سال کی جو پالیٹکس ہے, پچھلے 35 سال کی جو بد انتظامی ہے, پچھلے 35 سال کی جو کھینچا تانی ہے, یہ اس کا آج نتیجہ ہے. اور اس کا نتیجہ پہلے بھی بہت دفعہ اہل کراچی نے بھگتا ہے اور آئندہ بھی بھگتیں گے. آپ جب کنڈوں کی بات کر رہے ہیں پھر ہم ان لوگوں کی, اس مافیاز کی بات کیوں نہیں کرتے جن کی سرپرستی میں کنڈے ڈالے جاتے رہے اور جن کے ہوتے ہوئے کسی کو اجازت نہیں تھی کسی سرکاری محکمے کو کہ ان کے علاقے میں گھس جائے. جب کراچی میں چائنا کٹنگ ہو رہی تھی تو اس وقت تو کسی نے ریئلائز نہیں کیا کہ ایک دن آئے گا کہ یہ چائنا کٹنگ گلے پڑ جائے گی. جب کراچی میں 10 نہیں 20 نہیں 20 سینکڑوں کچی بستیاں, غیر قانونی بستیاں جب تعمیر ہو رہی تھی اور لوگوں کو مکان بنا کے دیے جا رہے تھے اور پھر وہاں بجلی فراہم ہو رہی تھی, پھر وہاں گیس لگ رہی تھی, پھر وہاں دیگر سہولتیں لگ رہی تھیں, اس وقت تو کسی کو نظر نہیں آیا کہ کل کو ایک دن آئے گا جب یہ سارے کا سارا جو بد انتظامی ہے وہ ملٹی پلائی ہو کے ہمارے گلے پڑ جائے گی. جب کراچی کے جو بلدیاتی اور شہری ادارے ہیں وہاں پر سیاسی جماعتوں کے ورکرز کو تھوک کے حساب سے بھرتی کیا جا رہا تھا, ایسے لوگ بھی تنخواہ تو لیتے تھے لیکن دفتر جو ہے کسی سیاسی جماعت کے دفتر میں کام کرتے تھے, اس وقت تو کسی کو نظر نہیں آیا. اچھا طارق, آپ کو میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. تھوڑا سا میں انوار ہاشمی صاحب کو بھی تھوڑا سا اپنی گفتگو میں لے لوں کیونکہ آپ نے جن باتوں کی طرف اشارہ کیا وہ بالکل درست ہیں اور اس میں کچھ معلومات میرے پاس بھی ہیں, میں اس کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ہاشمی صاحب, لاہور کی صورتحال, کیا بارش کے بعد اسی طرح مرثیہ پڑا جاتا ہے؟ کیا بارش کے بعد میں اسلام آباد میں بھی میں نے بارش دیکھی, لاہور میں بارش ہوتی رہتی ہے, لیکن کراچی میں بارش پڑتی ہے تو ہم بالکل اس طرح بیٹھ جاتے ہیں. آپ نے دیکھا تمام ٹی وی چینلز کو دیکھ لیں, لگتا ہے اس کے علاوہ کوئی موضوع ہے نہیں. جی رفعت صاحب, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جنوبی ایشیا میں اس وقت مونسون کی بارشوں کا جو سلسلہ ہے بہت سے شہر اس سے متاثر ہو رہے ہیں, لیکن جو پورے جنوبی ایشیا میں ڈسکس ہو رہا ہے وہ کراچی ہے. کراچی کا ایک بہت بڑا المیہ ہے. آپ جن بچوں کے آپ نے ذکر کیا ہے اور ٹوٹل تعداد بتائیے, میں سمجھتا ہوں شاید ہی پوری دنیا میں بارش میں ایک شہر میں کرنٹ لگنے سے اتنے جو ہے بچے یا دیگر افراد جہاں باق ہوئے ہوں. ہماری تمام ہمدردیاں جو ہے ان خاندانوں کے ساتھ ہے. اس وقت کراچی جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہے. آپ ضرور لاہور کے ساتھ بالکل کمپیئر نہیں کر سکتے. میں کوئی لاہور میں بیٹھ کے لاہور کی وکالت نہیں کر رہا, نہ میں وہاں کا کوئی منتخب نمائندہ ہوں, لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہاں پہ اس طرح کا بنیادی کام جو ہے وہ ہوا ہے. اس لیے بارش کے وقت جب آپ ویژول دکھاتے ہیں, ہم آپ کو رپورٹر کو پانی میں کھڑا کر کے آپ کو رپورٹ جو ہے وہ دکھاتے ہیں, تو وہ اس وقت کا پانی ہوتا ہے جو ایوریج جو ہے 1 گھنٹے سے لے کے 3 گھنٹے تک بالکل ان علاقوں سے نکل چکا ہوتا ہے. اور پوری دنیا میں یہی ایوریج رہنی چاہیے. صرف دنیا کے 10 بڑے شہروں میں جو ہے وہ 5 سے 10 منٹ میں پانی نکل جاتا ہے, جس میں جاپان کے اور ٹورنٹو جو ہے اس طرح کے شہر اس میں شامل ہیں. اب بات آ جائے کہ آپ کہا کرتے تھے کہ مرسوں سندھ نہ ڈیسوں.
اب آپ دیکھیں کہ نہ تو آپ سندھ دے سو اور نہ کام کرے سو، تو پھر یہ صورتحال آپ کو فیس کرنی پڑیں گی. اصل تو منتخب نمائندوں کی طرف آئیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کے الیکٹرک کو بھی کنٹرول کریں، ضلعی انتظامیہ کو بھی کنٹرول کریں. کیونکہ میں آپ کے کراچی کا بجٹ جو ہے وہ اسٹڈی کر رہا تھا، تو صرف ایوریج ہر بجٹ میں 5 ارب روپے صرف گٹروں کی صفائی اور مینٹیننس کے لیے رکھے جاتے ہیں، اور 5 سال میں آپ نالوں کی صفائی بھی اسی میں سیدھے 25 ارب روپے تو انہوں نے گٹروں کے لیے لیے ہیں 5 سال میں، اور وفاق نے 2 ارب ایوریج کے حساب سے 10 ارب دیے ہیں. تو یہ اتنی بڑی اماؤنٹ بنتی ہے کہ اس کا حساب بھی کسی نہ کسی کو دینا پڑے گا، جو آج آپ اس کا سامنا کرنے پڑے گے. ایک اور بات، جمہوری دور ہے، مینڈیٹ کا ہم احترام کرتے ہیں، لیکن الیکشن سے پہلے مختلف لیڈروں سے پوچھا گیا کہ ان علاقوں میں کون سی پارٹی اقتدار میں آئے گی، تو مجھے پرویز مشرف کے انٹرویو کی وہ بات بہت پسند آئی. تو انہوں نے کہا کہ کراچی میں ایک بار پھر پیپلز پارٹی سندھ میں اقتدار میں آئے گی، کیونکہ وہاں کے لوگوں کو، کراچی اور سندھ کے لوگوں کو ابھی اندھیرے میں اور پانی میں ڈوبنے کا شوق باقی ہے. یہ بات 2018 سے پہلے انہوں نے کہی. یعنی کہ انہوں نے میں یہ نہیں کہتا پیپلز پارٹی کے خلاف، لیکن انہوں نے ایک دور کی بات کی ہے کہ یہ وہ پارٹی ہے جس کو عوام نے اتنی عزت دی ہے، سندھ کے عوام نے، اور ان کو اتنی بار اقتدار دیا ہے ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو، آصف زرداری اور اب بلاول بھٹو کے دور میں، اور پھر یہ حال ہو رہی ہو کہ 21ویں صدی میں کراچی اس انداز میں ڈوبا ہو کہ اوپر سے کرنٹ پڑ رہے ہوں، نیچے ندی نالے ابل رہے ہوں. تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً بہت بڑا یہ ابھی آپ لے رہے تھے سعید غنی صاحب کو وزیر بلدیات ہیں، وہ ہم 3 دن سے ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، ان کا چہرہ بتاتا ہے کہ وہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، ان کی پارٹی کو بہت طویل اقتدار ملا ہے. تو جواب جو ہے بالکل میری تو ذاتی رائے ہے کہ جواب ان منتخب نمائندوں کو ہم ان سے رابطہ دینا پڑے گا مسلسل، اس پر بھی ہم بات کریں گے، اور اس کے ساتھ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کا جو رول بتایا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے، اور میئر کراچی وسیم اختر کو بھی ٹیلی فون لائن پر لینے کی کوشش کریں گے. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد ہم حاضر ہیں، ہمارے پروگرام کا سلسلہ جاری ہے. رپورٹ کارڈ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد کے بیورو چیف طارق چودھری اور لاہور کے بیورو چیف انوار ہاشمی. ہم ان دونوں کی طرف جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم بات کریں گے ہمارے نمائندگان جو ہیں جنہوں نے آج دن بھر شہر میں کوریج کی، ان سے ہم بات کرتے ہیں. سب سے پہلے چلتے ہیں کاشف فاروقی، سینئر رپورٹر جو ہیں ہمارے، ان کی طرف چلتے ہیں، اور وہ بتا یہ رہے ہیں کہ جو پانی کا ایک بجلی کے جو بحران کے ساتھ ساتھ اس سے کئی جڑی ہوئی چیزیں ہیں، اس میں پانی آنا بند ہو جاتا ہے کیونکہ پانی کی بجلی کی سپلائی نہیں ہوتی، تو وہاں سے پمپنگ نہیں ہو سکتی. تو ان سے پوچھتے ہیں. جی کاشف. جی، پیر کی صبح سے جو کراچی میں بارش کا سلسلہ شروع ہوا تھا وہ آج منگل کی شام کو تقریباً ختم ہو چکا ہے. اب شہر کے کسی بھی علاقے سے بارش کی اطلاع موصول نہیں ہو رہی، لیکن پیر کی صبح بارش شروع ہوتے ہی جو شہر کے 80% علاقوں سے بجلی غائب ہوئی تھی. بہت سے علاقے اب بھی ایسے ہیں جہاں 30 گھنٹے سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، جیسے کہ گلشن حدید، وہاں سے ابھی بھی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ بجلی جو ہے وہ بحال نہیں ہو سکی ہے. شہر کے جن علاقوں میں بجلی بحال ہوئی ہے وہاں پر بھی جو ہے وہ بجلی کی آنکھ مچولی جاری ہے، آنا جانا جاری ہے. اسی باعث جو ہے وہ نہ صرف شہر کے مختلف علاقوں بلکہ کراچی کو پانی فراہم کرنے والے واٹر بورڈ کے سب سے بڑے پمپنگ اسٹیشن دھابے جی پر بھی جو ہے وہ مستقل بجلی کی آنکھ مچولی جاری رہی، جس کے باعث 444 ملی میٹر جو پانی تھا وہ شہر کو فراہم نہیں کیا جا سکا تھا. لیکن خطرناک صورتحال یہ ہے کہ شہر کے 80% علاقوں کی بجلی بند تھی، اس کے باوجود 2 روز میں 19 افراد جو ہے وہ ان حادثات کا شکار ہوئے، جس میں سے 18 افراد جو ہیں وہ کرنٹ لگ کر جو ہے وہ جاں بحق ہوئے، جس میں 7 بچے بھی شامل ہیں. یہ بہت تشویشناک صورتحال ہے. کی الیکٹرک کی دعوے کی جا رہے ہیں کہ مرمتی کام جاری ہے، بجلی بحال ہو گئی ہے، بجلی بحال کی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی شہر کے مختلف علاقوں سے جو ہے اسی طرح کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ اب بھی بجلی بحال نہیں ہو سکی ہے. جی بہت بہت شکریہ کاشف آپ کا ہمیں آگاہ کرنے کا. اور آپ نے پانی، میں نے جیسا آپ سے کہا تھا کہ بجلی کا بحران آتے ہی پانی کا بھی ہو جاتا ہے، اور اس سے جڑی ہوئی کئی چیزیں ہیں. اب ہمارے ایک اور رپورٹر شہریار ساجد جو ہیں وہ صدر کے علاقے میں موجود ہے. وہ کیا صورتحال ہے، کیونکہ صدر مرکز ہے، کاروباری مرکز ہے، وہاں کی کیا صورتحال ہے ان سے جانتے ہیں. جی شہریار. جی اس وقت میں رپورٹ کر رہا ہوں صدر سے، جہاں پر ہر طرح کے بازار ہیں، مین گڑھ ہے صدر، لیکن یہاں کی صورتحال بھی کچھ اچھی نہیں ہے. میرے پیچھے آپ کو سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ پانی نظر آ رہا ہوگا، جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی جو ہے وہ بھی متاثر ہو رہی ہے.
بارش کا یہ پانی ہے، اس کے ساتھ سیوریج کا پانی جو ہے وہ بھی مکس ہوا ہوا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں جتنے بھی برساتی نالے ہیں وہ تمام کے تمام بند پڑے ہیں، جس کی وجہ سے سیوریج کا پانی ہے وہ بھی جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر آ چکا ہے۔ صدر ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہوتے ہیں، لیکن ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پر لوگ جو ہیں وہ ہیں ہی نہیں، کیونکہ یہاں پر جو کاروباری حضرات تھے، ان کی دکانیں، جن کی دکانیں تھیں یہاں پر، وہ دکانیں بھی جلدی جو ہے وہ بند کر کے یہاں سے چلے گئے، کیونکہ شام کو تقریباً 5-6 بجے بھی یہاں پہ سناٹا نظر آ رہا تھا۔ دکان والے جو ہیں انہوں نے کھولی ضرور تھی، لیکن لوگ یہاں پہ موجود نہیں تھے، کیونکہ گلیوں کے اندر پانی جمع ہوا ہوا ہے، سڑکوں کے اوپر پانی ہے، دکانوں کے سامنے پانی جمع ہوا ہوا ہے، جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر آنے سے تھوڑا سا گھبرا رہے تھے۔ اس کے علاوہ سندھ انتظامیہ نے ابھی تک اس پانی کو نکالنے کی کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ محنت نہیں کی۔ سڑکوں کے اوپر پانی ویسے ہی نظر آ رہا ہے۔ صدر مین ہب ہے جہاں پر لوگ جو ہیں کاروبار کرتے ہیں، یہاں پر خریداری کرتے ہیں، لیکن ابھی تک سڑکوں کا حال بے حال ہوا ہوا ہے، اور یہاں کے اوپر بارش کا پانی جو ہے وہ جمع ہے، کیونکہ نالے تمام کے تمام بند ہیں، جس کی وجہ سے پانی کی نکاسی جو یہاں سے نہیں ہو سکتی، اور لگتا یہ ہے کہ 2-3 دن تک مزید یہ پانی جو یہاں پر کھڑا رہے گا۔ جی بہت بہت شکریہ شہریار، آپ نے ہمیں صورتحال سے آگاہ کیا۔ ناظرین، یہ وہ صورتحال تھی کہ جو کہ اس وقت اب شہر میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو اس کے بعد نکاسی آپ کس طرح ہو سکی نہیں ہو سکی، مسائل کیا ہیں، اس پر ہم نے بات کی۔ ہم مسلسل میئر کراچی جناب وسیم اختر اور وزیر بلدیات سعید غنی صاحب دونوں کو مسلسل رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میئر صاحب کا فون بند ہے، سعید غنی صاحب سے ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا ہے، اور جیسے ان سے رابطہ ہوگا ان کا پوائنٹ آف ویو بھی شامل کریں گے، کیونکہ اس شہر کے مسئلے میں بلیم گیم بہت ہو رہا ہے، سندھ حکومت میئر کی طرف اور میئر جو ہے وہ سندھ حکومت کی طرف۔ تو ذرا تھوڑی صورتحال واضح ہو جائے گی۔ چلتے ہیں اسلام آباد کے بیورو چیف طارق چودھری کی طرف، اور انہوں نے جو بات کی تھی شہر کے حوالے سے، ماضی کے حوالے سے، اس میں ایک بات کا اور اضافہ کر دوں۔ آج سادی ٹاؤن کے مناظر آپ نے دیکھے ہوں گے، کس طریقے سے پانی داخل ہوا، پھر وہی فوج کو طلب کرنا پڑا، وہاں فوج کے جوان آئے، انہوں نے آ کے لوگوں کو سے نکالا۔ لیکن اس میں ایک بات بتا، تھڈو نالا ہے ایک وہاں پر، تو وہ ڈیم بھی کہلاتا ہے، نالا بھی ساتھ ساتھ ہے۔ اصل میں اس جگہ پر ناجائز تعمیرات ہوئی، وہاں پہ گھر بنائے گئے سادی ٹاؤن میں، وہاں قبضے ہوئے، اور جو پانی کی گزرگاہ تھی، جب وہاں گھر بنائیں گے تو پھر یہی صورتحال ہوگی۔ جی طارق، جو ہم بات کر رہے تھے اس کو وہیں سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کہ آج یہاں جو بریفنگ دی گئی پرائم منسٹر کو، اور اس کے بعد وفاقی وزراء نے بھی بات کی، جس میں MKM کے وزیر صاحب بھی شامل تھے اور جس میں PTI کے وزیر صاحب بھی شامل تھے۔ 38 نالوں کے بارے میں بتایا کہ 38 نالے ایسے ہیں جو کوڑا کرکٹ بھر جانے کی وجہ سے بند ہو چکے ہیں، اور آج جب پانی آیا تو ظاہر ہے پانی کے پاس نکاس کا کوئی راستہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے ابل کے کناروں سے باہر آیا اور پورے شہر میں سیلابی کیفیت پیدا ہوئی۔ اس طرح لیاری ندی میں بھی یہی صورتحال ہے۔ جب آپ گزرگاہیں بند کر دیں گے، آپ جب گزرگاہوں میں تعمیرات کر لیں گے، جب وہاں پورے شہر کا، جو کہ سینکڑوں ٹن کے حساب سے ایک اتنے بڑے شہر کا کوڑا ہوتا ہے، اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ویسٹ مینجمنٹ کی کوئی پالیسی نہیں ہے، یہ پتہ ہی نہیں ہے کوڑا کیسے ٹھکانے لگانا ہے، تو اس کی وجہ سے سارے نالے بند ہوں گے۔ بار بات کرتے ہیں ہم سیاستدانوں کی، بالکل درست ہے، اس کے ذمہ دار سیاستدان اس لیے ہیں کہ وہ ووٹ لے کے آتے ہیں اور ہماری امیدیں انہی سے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اگر دیکھیں یہ بات درست ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ گزشتہ 10 سال سے سندھ میں حکومت کر رہی ہے، بلکہ اب تو 11 سال ہو گئے حکومت کر رہی ہے، لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ 1988 سے لے کر سوائے 1993 کے اور 96 کے ایک بریف سا پیریڈ تھا، وہ کون سی پارٹی ہے جو ہر دفعہ اقتدار میں شامل رہی ہے اور جس کا یہ دعویٰ تھا اور یہ دعویٰ ہے کہ کراچی کا 75%، 75% مینڈیٹ جو ہے حیدرآباد کا کراچی کا اس کے پاس ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ سوائے نعمت اللہ خان صاحب کے کراچی میں تمام ادوار میں، جب سے مجھے یاد ہے، کراچی کی جو میئرشپ ہے اور کراچی کے جو بلدیاتی ادارے ہیں وہ کس کے کنٹرول میں تھے؟ میرے خیال میں طارق دیکھیں کنٹرول MKM کے کنٹرول میں تھے، میں آپ سے نام لے دیتا ہوں، لیکن اگر آپ کی جو گفتگو ہے اس میں بہت سارے سوالات جنم لے رہے ہیں، کیا یہ اچھا ہوتا کہ ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے MKM کی طرف سے کوئی موجود ہوتا اور وہ میئر کراچی؟ میں وہی عرض کروں، میں ایک بات مکمل کر لوں، آپ نے جب انٹرویو دیا تھا، جب آپ نے انٹرویو دیا تھا تو آپ نے کراچی کے ذکر کیا، تو کراچی میں ایسے لوگ بھی آئے، کراچی میں اربوں روپے خرچ ہوا ہے، ارب ہار روپے خرچ ہوا ہے، اور ہر فیڈرل گورنمنٹ نے اور ہر پروونشل گورنمنٹ نے کراچی میں پیسہ دیا ہے، وہ کہاں گیا مجھے نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا۔ کراچی کے بارے میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا، ایک صاحب تھے کہ وہ دنیا کے بیسٹ میئر ہیں، یاد ہے آپ کو؟ جی بالکل، کہا گیا کہ دنیا کے سب سے بیسٹ ینگسٹ میئر ہیں۔ اب ان کے دور میں جو اربوں روپے خرچ ہوئے
تو پھر آج آپ بتا دیں وہ پیسے کہاں خرچ ہوئے. میں نہیں کہتا کسی نے کھائے, میں نہیں کہتا کوئی بےمانی ہوئی ہے, لیکن پلاننگ کا فقدان ہے. لوگوں کو دکھانے کے لیے بڑے بڑے منصوبے بنتے ہیں جن کی تصویریں کھینچی جائیں, جن کے اچھے اچھے فوٹو شوٹ ہو اور جن کی اچھی اچھی فوٹیجز بنے, جن کے اچھے اچھے پیکیجز بنے, لیکن عملی طور پر جب کوئی امتحان آتا ہے, جب مشکل آتی ہے, جب کلیمٹی آتی ہے, تو پھر وہ سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ کراچی کو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے مختلف مزید کی انہوں نے بھی نظر انداز کیا, پاکستان پیپلز پارٹی نے نظر انداز کی. پیپلز پارٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتی ہے کہ مجھے کراچی سے ووٹ نہیں ملتا, لیکن جن کو کراچی سے ووٹ ملتا ہے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو اختیار نہیں ہے, ہمارے پاس اختیار نہیں ہے. گزشتہ حکومت کے آخری سال 1.5 سال کے علاوہ وہ کون سا ایسا دور تھا جس میں ایم کیو ایم اقتدار میں شریک نہیں تھی, اور کون سا ایسا دور تھا جس میں بلدیاتی اور خزانے کے امپورٹنٹ وزارتیں ان کے پاس نہیں تھی. تو لہٰذا یہ کراچی کا نوحہ جو ہے, کراچی کا مرثیہ پڑھتے ہوئے کراچی کے عوام کے ساتھ زیادتی میں کراچی کی, سندھ کی تمام سیاسی جماعتیں ماضی کو بھی سامنے ہمیں ضرور رکھنا چاہیے, یہ آپ نے بالکل درست کہی. ہاشمی صاحب, ہم کراچی کا بہت ذکر کر رہے ہیں, لاہور میں بھی صورتحال ایسی ہے, وزیر باز شریف تھے, کیا بلدیاتی امور کی انجام دہی میں وہاں بھی یہی مسائل آتے تھے, اور کیا جیسے کہ طارق نے بھی ایک بات کی کہ یہاں کوئی پلاننگ کا فقدان ہے, یا وہ ایسے کون سے نقائص ہیں, پیسہ تو خرچ کیا گیا لیکن وہ منصوبے اس طرح سے کارآمد نظر نہیں آتے, یا وہ منصوبے جو ہیں اس شہر کے مسائل کو ختم کرنے میں وہ مددگار ثابت نہیں ہو رہے. کیا لاہور میں بھی یہی صورتحال ہوتی ہے, یا لاہور میں اس سے زیادہ بہتر ہے صورتحال؟ انڈر پاسز وہاں بھی بھرتے ہیں, لیکن یہاں تو یہ صورتحال ہے کہ جو انڈر پاسز بنے ان کی صورتحال ہم نے جو دیکھے, جس طرح پانی نکاس کا کوئی انتظام نہیں ہے اس میں. دیکھیں, کل بھی آپ بارش کی وجہ سے جو ہے وہ مشکل میں تھے, اس لیے ہم آپ کے اس پروگرام میں کراچی کے حوالے سے اور لاہور کے ساتھ کمپیئر کافی حد تک کر چکے ہیں. یقیناً اتنی آئیڈیل سچویشن تو نہ لاہور میں ہوگی, نہ پنڈی میں ہوگی, نہ گجرانوالہ میں ہوگی, لیکن بار بار کہنا پڑتا ہے کہ کراچی کی نسبت بہت ہی بہتر صورتحال ہے, کیونکہ آپ کو لاہور کے شہری جو ہے بارش کے 2 گھنٹے بارش کا جو ہے وہ جو دورانیہ ہوتا ہے وہ لاہور میں تو کراچی سے کہیں زیادہ ہوتا ہے. بارش جو ملی میٹر کے حساب سے آپ ماپتے ہیں تو وہ بھی لاہور میں بہت زیادہ ہوتا ہے, لیکن وہ صورتحال نہیں ہے جو آج آپ پروگرام میں ڈسکس کر رہے ہیں. تھوڑا بہت اگر آپ پانی دکھانا چاہیں تو دکھا سکتے ہیں, لیکن بہرحال نکل جاتا ہے. بلدیاتی ادارے تو گزشتہ کئی ادوار سے ان کا تو یہ جھگڑا رہا ہے کہ فنڈ بلدیاتی نمائندوں کو دیے جائیں یا ایم پی یا ایم این اے کو دیے جائیں, تو وہ تو اس بحث میں سارا گزر گیا. تو وہ آئیڈیل سچویشن نہ تو پرویز مشرف کا بلدیاتی نظام لا سکا ہے, اور نہ یہ جو موجودہ ابھی ختم ہوا ہے یہ لا سکا ہے. کراچی کی ابتر صورتحال وہی ہے کہ آج آپ دیکھ لیں کابینہ کے اجلاس میں جو پریس ریلیز یا جو مشیر اطلاعات کی جو بریفنگ تھی, اس کی آخری 2 لائنیں تھیں کہ وفاقی کابینہ نے حیدرآباد اور کراچی میں بارشوں کی صورتحال پہ تشویش کا اظہار کیا. اچھا, ایک میں ہاشمی صاحب آپ کو یہاں پر روکوں گا کہ الیکٹرک نے جو ہے کراچی میں مزید اندھیروں کی وارننگ دے دی ہے, اور جو اب ہم الیکٹرک کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے, صارفین کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ لٹ ڈیم میں اوور فلو ہونے کی وجہ سے جو گرڈ اسٹیشن ہے اس میں صورتحال سنگین ہو گئی ہے, جس کے باعث متعدد علاقے بجلی سے محروم ہو سکتے ہیں. شہر میں پہلے ہی کچھ علاقوں میں کئی گھنٹوں کے بعد بجلی آئی تھی, اب تو الیکٹرک نے بجلی بند کرنے کی وجہ بھی ڈھونڈ لی ہے. تو میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے یہ ٹویٹ دیکھا ہوگا, ٹویٹ کے ذریعے ہی مطلع کیا ہے, کیونکہ پاکستانی سیاست میں بھی اب ٹویٹ کے ذریعے ہمیں خبریں ملتی ہیں, اور اب ادارے بھی اسی پر عمل پیرا ہونے لگے ہیں. اور ترجمان کے الیکٹرک اگر فون اٹھا لیں اور ہماری بات سن لیں تو ہم ان سے اس پہ مزید وضاحت لے سکتے ہیں کہ اب کراچی کے شہری کتنی اذیت اور بھگتیں گے. جی ہاشمی صاحب. جی بالکل, آپ دیکھیں کہ وہ بری و ذمہ ہو گئے تشویش کا اظہار کرنے کے بعد وفاقی کابینہ. اس لحاظ سے بھی درست ہے کہ سندھ پیپلز پارٹی جو ہے سب سے زیادہ 18ویں ترمیم کے بعد جو اختیارات صوبوں کو ملے ہیں اس کو ڈیفینڈ کرنے والی جماعت ہے, تو یقیناً اس طرح کے مسائل کو حل کرنے کی ذمہ داری جو ہے وہ صوبائی حکومت کی یا ضلعی حکومت کی اپنی بنتی ہے. اب بات آ جاتی ہے کہ جب فتح ہوئی تھی پی ٹی آئی کی تو انہوں نے یہ نعرہ لگا دیا تھا کہ اگرچہ ہماری سندھ میں گورنمنٹ نہیں بن رہی, لیکن چونکہ ہم نے وعدے کیے ہوئے اس لیے ہم کراچی کے مسائل میں غیر معمولی کردار ادا کریں گے. لیکن
لیکن جب اقتدار آ جاتا ہے تو وہ غیر معمولی کردار اس لیے پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ کہیں وہاں کی مقامی حکومت یعنی پیپلز پارٹی کو کریڈٹ نہ مل جائے، تو اس کشمکش میں بھی جو ہے اصل میں نیتوں میں ایک فتور آ جاتا ہے، کریڈٹ سارا کام خراب کیا ہے، اور اسی کو حاصل کرنے کے لیے جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو کچھ اور بات کرتے ہیں، اور جب حزب اختلاف میں ہوتے ہیں تو وہ حقوق کی بات کرتے ہیں۔ کامران شیخ ہمارے جو نمائندے ہیں وہ کس جگہ پر ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں، پھر میں چودھری صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ ایک سوال میرے ذہن میں آیا تھا جو پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے، یہ کامران شیخ سے شاید ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے کیونکہ بجلی کی آنکھ مچولی یہاں بھی جاری ہے، لائٹ آتی ہے لائٹ جاتی ہے، شہری یہی شکایت کر رہے ہیں، اور کے الیکٹرک کی ایک موضوع بنا ہوا ہے۔ چودھری صاحب میں یہ پوچھوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے کہیں اس کی ایک وجہ یہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے 10 سال وہ یہاں پر رہے، بہت سارے معاملات میں حکومت کی نااہلی بھی نظر آئی، کہیں پہ وہ کام کرنے پہ آمادہ نظر نہیں آئے، لیکن کیا اس کی ایک وجہ سیاسی عدم استحکام بھی ہے؟ کیونکہ بہت بازگشت سنائی دے رہی ہے اس حکومت کے حوالے سے، پیپلز پارٹی اپنی اس ری الائنمنٹ میں لگی ہوئی ہے، گھوٹکی کا الیکشن آیا اور لگا کہ اس کے بعد یہاں کوئی تبدیلی آئے گی، کیا ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے؟ میں اس میں کوئی وہ نہیں دے رہا کہ آپ پیپلز پارٹی کی حکومت کو بالکل بری ذمہ قرار دے دیں۔ نہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ عدم استحکام اگر ہے بھی تو اس سے نمٹنا بھی تو حکومت کا کام ہے، سیاسی جماعت کا کام ہے، اس کا خمیازہ عوام کیوں بھگتیں؟ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ عدم استحکام کا شکار ہیں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی راہ میں رکاوٹیں ہیں تو پھر وہ چھوڑ دیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ وہاں بیٹھے رہیں، آپ اقتدار بھی انجوائے کریں، آپ جھنڈے بھی انجوائے کریں، آپ پاکستان پریولیجز بھی لیں، لیکن جب آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کی پرفارمنس کیا ہے، یہ پیپلز پارٹی نہیں بلکہ ساری جماعتیں، جہاں جہاں جو جماعت برش اقتدار میں ہے، جہاں جہاں جو ذمہ دار ہے، جہاں جس کے پاس اقتدار ہے، اس کو ڈیلیور کرنا چاہیے ہر حال میں۔ اس کا کوئی جواز نہیں ہے جی کہ ہمارے خلاف جو ہے وہ ہماری مخالف جو ہے جماعتیں وہ دباؤ ڈال رہی ہیں، مخالف جماعتیں تو دباؤ ڈالتی ہیں، اپوزیشن تو اپنا کام کرتی ہے۔ لیکن 18ویں آئینی ترمیم کے بعد میرے خیال میں بہت سارے معاملات صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے، اور یہ جتنے جس پر ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ سب صوبائی حکومت سے ہی متعلق ہیں، اور میرے خیال میں اس پر صوبائی حکومت بھی خاموش ہی ہے۔ میں یہی کہوں گا سوائے دورے کو ہم یہ نہیں سمجھ سکتے وزیر اعلیٰ کے جو دورے ہو رہے ہیں شہر میں کہ اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا، یا میئر کراچی نے دورہ کر لیا، گورنر صاحب بھی نکلے، سب اپنی اپنی بساط کے مطابق باہر آ رہے ہیں، تصویریں بنوا رہے ہیں۔ کیا یہ چیزیں لوگوں کے زخموں پر جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ دورے کر رہے ہیں، اور جو عوام ہیں ان کو پریشانی کے دورے پڑ رہے ہیں؟ وہ جو دورے تصویروں والے ہیں اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان کو چاہیے کہ اپنے دفتروں میں بیٹھ کر اپنے ٹیکنیکل جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی آج کل کے زمانے میں آپ سب کے ہاتھوں میں، میرے ہاتھوں میں جو موبائل فون پکڑا ہے اس پر ایسی ایپس ہیں جو کہ آنے والے دنوں کا پتہ پہلے دے دیتی ہیں، تو اگر ان کے پاس اس طرح کے انتظامات موجود ہیں، اگر موسم کی پریڈکشن موجود ہے، تو بلدیاتی ادارہ، ایک اچھی حکومت وہ ہوتی ہے جو کہ آنے والے دنوں کا کلیمٹی کا، قحط کا، خشک سالی کا، کسی چیز کی کمی ہے اس کا، اور آنے والے دنوں کا پہلے سے اینٹیسپیٹ کرے اور اس کا انتظام کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی کچھ دنوں بعد بڑی عید آنی ہے، تو پھر ایک اور تماشا ہوگا کراچی میں اور بڑے شہروں میں، وہ جو علائشیں ہوتی ہیں ان کو کس طرح۔ بالکل آپ نے درست کہا، عید الاضحیٰ کے موقع پہ یہ ایک بڑا مسئلہ آئے گا۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود تھے۔ ناظرین آپ پروگرام دیکھا، ہمیں بہت افسوسناک بات ہے کہ ہم کراچی کا ایک لحاظ سے مرثیہ رہے تھے، کراچی بے بس ہے، کراچی کے لوگ بے بس ہیں۔ جو چیزیں یہاں پر موجود، ایک کاسموپولیٹن شہر میں جو چیزیں ہونی چاہیے تھی وہ چیزیں یہاں دستیاب نہیں ہیں۔ ہم بنیادی ضرورتوں کے لیے شکایتیں کر رہے ہیں، نہ اس شہر میں بارش ہونے کے بعد بجلی ہے، نہ گیس آ رہی ہے، نہ پانی آ رہا ہے، گٹر کا پانی مل کر آ رہا ہے، اور لوگ پریشان ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی تھا بیورو رپورٹ سے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان رفعت سعید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔